وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کی دین کی فکروں کے لیے مجتمع فرمایا کہ یہ دین میری، آپ کی اور پورے آنے والی انسانیت کی زندگی میں کیسے آ جائے، اس کی فکروں کے لیے ہم یہاں پر جمع ہو گئے. وہ دل بہت مبارک ہے اور وہ ذہن، وہ دماغ، وہ فکریں بہت مبارک ہے جو اللہ کے دین کی ترقی کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تیار رہیں اور اللہ کے دین کے لیے سوچیں. بہت مبارک ہے وہ دل جن دلوں کے اندر اللہ کے دین کے مٹنے کا غم ہے. دل تو بہت سارے ہیں لیکن وہ دل بہت کم ہیں جن کے اندر اللہ کے دین کی فکروں کا غلبہ ہو. یہ ہمارے لیے بڑی نعمت کی بات ہے، بہت بڑی نعمت کی بات ہے. بعض چیزیں نعمت ہوتی ہے لیکن آدمی کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، یعنی اس کو سمجھتا نہیں ہے، حالانکہ وہ نعمت ہوتی ہے. میں مثال آپ کو دوں، جیسے بلغم، لوگ اس کو گھن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بھی نعمت ہے آپ کے لیے، اگر وہ نہ ہو تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا صحت کے اعتبار سے. بلغم تو نعمت بہت، جب بلغم ایک نعمت کے طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے تو اللہ کے دین کی محنت کتنی بڑی نعمت ہو، اور وہ دل کتنے پاکیزہ اور مبارک ہو گئے، اور وہ ذہن کتنے پاکیزہ اور مبارک ہو گئے، اور ان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہوگی جو اللہ کے دین کے لیے سوچیں. وہ ذہن، وہ دل جو اللہ کے دین کے لیے تڑپیں، کتنی مبارک بات. یہ بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کو سوچا کرے آدمی. ہم لوگ نظام الدین میں تھے تو ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ نے جو دعوت کے کام میں تم کو لگایا، نسبت تم کو دی دعوت کے کام سے، تو اس کے اوپر آپ لوگ روزانہ 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھا کرو. یعنی یہ شکر کی چیز ہے، یعنی ایک جیسے آدمی کو کوئی چیز مل جائے تو شکر کے طور پہ آدمی کرتا ہے، ایسے اس کو بھی شکر کے طور پہ لیا کرو کہ بڑی نعمت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سے نسبت لگی ہوئی ہے، اتنا بڑا کام جس سے اللہ نے ہماری نسبت لگا دی، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اگرچہ ہمارے ذہنوں میں اس کی وہ سطح نہیں ہے، لیکن سطح جسے پہاڑ تو اپنی جگہ پہاڑی ہے، آپ اپنی نگاہ میں اس کو تنکا سمجھ لیں، لیکن کسی کے تنکا سمجھ لینے سے پہاڑ تنکا تو ہو نہیں جائے گا، اس کی اصل جسامت تو وہی ہے. ایسے دعوت کا جو کام ہے بہت بڑا ہے، اگرچہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی قدر ہے لیکن پہاڑ تو پہاڑ ہی ہے. اسی بزرگوں اس کی بہت کم لوگوں کو اس کا فہم ہے، بہت کم لوگ سمجھتے کہ کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس دن چلا مسجد و جماعت، جیسے عام لوگ جو ناسمجھی میں اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہلکا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، ایک کام ہے. اور میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں بزرگوں کہ اس کے اوپر ہم کو شکر کرنا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ شکر سے نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے، اور نعمتوں کی استقامت اور نعمتوں کو استحکام ملتا ہے شکر سے. یعنی کوئی عمل بھی کرے نا تو اس کو شکر کی طرف لے کے جائے تاکہ اس عمل میں استقامت ملے. شکر سے استقامت ملتی ہے. اگر شکر نہیں ہے تو پھر اس کی استقامت بھی ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی وہ نعمت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ جو دعوت کی نعمت ہے اس کی قدر کرے. پہلی چیز تو یہ چھوٹا کام نہیں بزرگوں، آتا ہوگا لوگوں کو سمجھ میں آتا ہوگا کہ بس 2-4 لوگ ہیں، نہیں، یہ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے.
اچھا مجھے ایک بات، اپنا تو مذاکرہ ہے، سب ہم ایک ہی لائن کے لوگ ہیں، اچھا یہ کوئی بھی کمپنی سلیکشن کرتی ہے نا کام کے لیے، کسی کمپنی میں لگ گیا آدمی تو بولو کمپنی کی طرف سے سلیکشن ہوا ہے، سلیکشن پہ اس کو وہ خوش ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ نے ہمارا سلیکشن کیا ہے، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں ہم جو اللہ نے اپنے دین کے لیے. اچھا ایک بات ہی ہے، اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ تم میرے دین کی حفاظت کرو، یہ اللہ نے کہا، ہم سے مطالبہ ہے کہ تم ہمارے دین کی حفاظت کرو. اور دوسرا اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اس کے عوض میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے. یہ ہے اللہ کا وعدہ. آدمی اپنی حفاظت کو لے کے پریشان ہے، اپنی حفاظت کو لے کے. دیکھو نا مسلمانوں کے ذہنوں میں کیا ہے حالات کے اعتبار سے، اپنی حفاظت کو لے کے، اپنی سٹیزن شپ کو لے کر اور مختلف اس کے خیالات ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا کہ اب اس ملک میں حفاظت کا کوئی ایسا سبب نظر نہیں آ رہا. حالانکہ وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ تم کیا کرو، تم دین کی حفاظت کرو اور اس کے عوض میں ہم تمہاری حفاظت کریں. یہ وعدہ ہے. ہم نے اپنے خیال میں یہ سوچا ہے کہ دین کی حفاظت اللہ کے ذمے اور اپنی حفاظت ہمارے ذمے، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جب ابراہہ کا لشکر آیا تو اللہ چاہے گے تو ویسے بھی حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن ہم سے مطالبہ ہے کہ آپ کریں ہمارے دین کی حفاظت اور اس کے عوض میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اس لیے بزرگوں ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے دین کو استقامت ملے، اللہ کے دین کی ترویج ہو، اللہ کا دین ترقی کرے اپنی ذات سے لے کر عالمی سطح تک. پہلے دین کی جگہ اپنا جسم ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے اس کو. اب دین کی حفاظت کی جگہ کیا ہے؟ دین کی حفاظت کی پہلی جگہ اپنا جسم ہے. یہ 6 فٹ کا بدن ہے، پہلی یہاں سے حفاظت شروع ہوتی ہے. حفاظت کہیں اور سے نہیں شروع ہوگی، حفاظت میرے سے شروع ہوگی کہ میں کتنا محافظ ہوں اللہ کے دین کا، میرے اعمال کے اعتبار سے، میرے عقیدے کے اعتبار سے، میرے اخلاق کے اعتبار سے، سنتوں کے اہتمام کے اعتبار سے. اگر میں سنتوں کا مہتمم ہوں تو میں سنتوں کا محافظ ہوں. ہر آدمی دیکھ سکتا ہے اس کو. اگر میں سنتوں کا مہتمم ہوں تو میں سنتوں کا کیا ہوں؟ اہتمام کرنے والا، یعنی اس پہ عمل کرنے والا، یعنی اس کا مطلب کہ اس کی حفاظت کرنے والا. اچھا سنت ختم ہو گئی، یعنی کیسے ختم؟ کوئی درخت تھا یا کوئی جنریشن تھی جو ختم ہو گئی، جسے ہم دیکھتے ہیں نا فلانے جانور ختم ہو رہے دنیا سے، تو وہ ایک نسل تھی جانوروں کی جو ختم ہو رہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں اب سنتیں ختم ہو رہی، تو کیسے ختم ہو رہی؟ اس کے ختم ہونے کا یعنی کچھ نظر آ رہا ہے ختم ہوتے ہوئی؟ نہیں، وہ نظر آ رہی ہے لوگوں کی زندگیوں سے، تب پتہ چل رہا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ انسانوں کا جسم، مسلمانوں کا جسم حفاظت کا ذریعہ ہے سنتوں کا. اگر زندگیوں سے نکلی یعنی ختم ہو. اس لیے بزرگوں ہم کو ہر لائن سے اس کی حفاظت کرنا ہے. ہم محافظ ہیں کس کے؟ ہر لائن سے، دین کے ہر شعبے کے محافظ ہیں، اور اس کی شروعات میرے اپنے جسم سے ہوگی. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور یہ خیال، یہ گمان اور یہ اس کی چاہت ہے کہ اللہ کا دین پورے عالم میں پھیل جائے. ہر آدمی چاہتا ہے. کہیں کی کوئی خبر ملتی ہے فلانے نے اسلام قبول کر لیا تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے نا بھائی. تو اس کی چاہت تو ہے پورے عالم میں پھیلے، لیکن سب سے پہلی چاہت وہ یہ بنائے کہ اللہ کا دین محفوظ ہو جائے میرے جسم میں، کہ اس کا اور اللہ کا تعلق عجیب چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کے موقع پر صحابہ سے فرمایا تھا، مدینہ والوں سے، کہ مدینہ والوں اپنے تعلق کو اللہ سے صحیح کر لو، اللہ تمہارے تعلق کو مخلوق کے ساتھ صحیح کر لے گا. یعنی اپنے مخلوق سے تعلقات کے بگڑنے کی ایک وجہ وہ اپنا خود کا اللہ کے ساتھ تعلق کی کمی ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، میری بات نہیں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کا کسی سے کوئی تعلق بگڑا تو بگڑنے کا سبب اس کے اعمال کے بگڑنے کا ہے. اس سے سب سے پہلی چیز کہ اپنے آپ کو کیا کر لو، اپنے آپ کی حفاظت، اللہ کے ساتھ اپنا بہترین تعلق، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. جیسے
فائر بریگیڈ والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو آگ بجھانے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ آگ بجھانے سے پہلے اپنی خود کی کیا کرتی ہے بھائی؟ بس آگ لگی تو ڈائریکٹ کود جاتی ہے کہیں پر؟ نہیں نا، پہلے ان کے ہاں الارم ہوتا ہے، جیسی الارم بجتا ہے بعض لوگ تیار ہوتے ہیں حفاظت کے ساتھ، بعض لوگ فوری طور سے تیاری کر لیتے ہیں، تب جا کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شرط یہ کہ پہلے وہ اپنے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے گا تبھی تو کسی اور کو بچا پائے گا۔ ایسا ہی تعلق، پہلے جس کا تعلق اپنا اللہ کے ساتھ اچھا ہوگا، پھر وہ دوسروں کو اللہ سے متعلق کرا سکے گا۔ جو اللہ کا خود متعارف ہوگا وہ دوسروں کو اللہ کا تعارف کرا سکے گا۔ اس کے لیے یہ ہمارے کام کی بنیادوں میں سے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اعتبار سے، اپنی ذاتی اعتبار سے اپنی حفاظت کریں، اعمال کے اعتبار سے ہم اعمال کے محتمم، ہم سنتوں کے محتمم، ہم بلند اخلاق کے محتمم۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ کام ایسے ہی نہیں پھیلا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کا جو مقصود ہے، اس کام کا جو مقصود ہے وہ ایمان سے شروع کر کے اخلاق کی بلندی پر پہنچنا مقصود ہے۔ ایمان سے شروع کر کے اخلاق کی بلندی پر پہنچنا مقصود ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آدمی ایمان پہ محنت کر کے اخلاق کی بلندی پہ پہنچے گا تو پھر اس کے اخلاق کی دعوت کہلائے گی اور اسی سے لوگوں کو دعوت ملے گی، پھر اس کو کسی کی دعوت دینے۔ صحابہ کیا کرتے؟ صحابہ کسی علاقے میں تجارت کو گئے تو ان کی تجارت دیکھ کر لوگوں نے، ان کے چلنے کو دیکھ کر، اور یعنی وہ بعض موقع ایسے آئے کہ ان کو دعوت دینے کا یعنی ایسا موقع نہیں ملا، پھر بھی لوگوں نے دعوت ان کی قبول کر لی۔ تو یہ ہے مقصود، اپنی ذاتی اعتبار سے ایک بہت بڑا دعوت کا ایک رخ ہے۔ اور ایسا علاقہ جہاں حالات سے دوچار ہو وہاں تو مضبوط آدمی ہی چاہیے۔ وہاں کیسے آدمی چاہیے؟ کس لائن کے؟ صحت کے، مال کے، اس لائن کے نہیں، اخلاق کے مضبوط چاہیے۔ کائے کی چاہیے؟ اخلاق ایسا اوزار ہے جس سے آزاد بھی غلام بن جاتے ہیں، جسے حدیث، میری بات نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ آزادوں کو اپنا غلام بنا دو؟ کہا کیسے؟ کہا کہ اخلاق اتنے بلند کرو کہ آزاد تمہارے غلام ہو جائے۔ تو جہاں پر بھی حالات سے دو چار علاقہ ہو نا، وہاں اخلاق کی بلندی ہی کام کرتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے نظام الدین میں اس عرصے میں یہی بات دیکھی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ ایک بڑے مدرسے کے چند علماء کا وفد آیا نظام الدین میں، مولانا سعد صاحب کے سے ملاقات مشورہ ہو رہا تھا، اپنے ساتھی اس لیے بتا رہا ہوں، اس سے مشورہ ہو رہا تھا تو ایک بڑے شیخ الحدیث جو مدرسہ بھی معروف ہے، ان کو کہنے لگے کہ حضرت یہ جو حالات ہوئے ہیں، جیسی انہوں نے یہ بات کہی، جیسی اس کی وجہ سے ذرا تعلقات، تو جیسی وہ یہ پورا جملہ کمپلیٹ کر نہیں پائے، مولانا نے کہا کہ بھائی اس کی بات مت کرو، یہ کہو کہ تعلقات اچھے کیسے ہو سکتے ہیں، اس کی بات مت کرو۔ یقین مانیے جب وہ علماء کا وفد وہاں سے اٹھ کر مشورے کے کمرے سے باہر آیا تو وہاں علماء کی جماعت ہوتی ہے، ایک باقاعدہ علماء کا نظام ہوتا ہے، تو چونکہ ان کا تو دعوت سے بہت زیادہ یعنی پریکٹیکلی تعلق نہیں تھا، تائید تھی اور اچھا سمجھتے ہیں، تو وہ آئے باہر اور پھر انہوں نے کہا کہ کام بہت حق ہے، کام کیسا ہے؟ بہت حق ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ کارگزاری کسی کو معلوم نہیں پڑتی اگر وہ خود نہ سناتے یہ بات کہ ہم نے یہ بات شروع کی، تو مولانا نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تعلقات کیسے اچھے ہو سکتے ہو، جو ہوا اس کو چھوڑو، یہ بتائیے، میرے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ میں پچھلی چیزیں آپ سے سنوں اور میں نہیں چاہتا وہ سب چیز۔ تو وہ اتنے متاثر ہوئے تو انہوں نے ہمارے بمبئی کے چند علماء تھے ان کو بیٹھ کر یہ بات بتائی اور انہوں نے ہم سے بتایا کہ یہ معاملہ ہوا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بزرگوں کہ اخلاق کی بلندی بہت ضروری ہے۔ اور دیکھو ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت کسی کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اچھا سمجھائش بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم کسی کو سمجھا دیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر استعداد نہیں ہے، ہماری زبان کام کر سکتی ہے، اندر اتارنے والی چیز تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اس میں ایک ہی بات ہے
کہ اپنی حفاظت، اپنے اخلاق، آدمی اپنے اخلاق سے نہ گرے۔ بعض موقع پہ تکابل میں آدمی خود کو اپنے اخلاق سے گرا دیتا ہے۔ تکابل میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاق سے گر جاتے ہیں لوگ۔ تو جہاں پر تکابل ہوگا وہاں اخلاق سے گر جائیں گے یعنی پھر وہ مناظرے کی شکل ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ آدمی اپنے اخلاق کو چھوڑ دے گا۔ جب آدمی اپنے اخلاق کو چھوڑے گا تو وہیں پر اس کی ہار ہے، کیونکہ اس نے خود نے اخلاق کو چھوڑا ہوگا۔ جہاں اس کے اخلاق گرے تو وہ وہاں اس کے مقابلے میں وہ خود ہی گر گیا۔ اس لیے اپنی سطح نہیں چھوڑے آدمی۔ کیا نہیں چھوڑے؟ اپنی سطح، کہیں پر بھی کی بات کہہ رہا ہوں میں، کسی بھی طریقے کی، کہیں پر بھی اپنی سطح نہیں چھوڑنا۔ کون سی سطح؟ اخلاق کی سطح۔ ہاں، اخلاق کی سطح نہ چھوڑے، کیونکہ بزرگوں اس کے بغیر یہ کام چلے گا نہیں، اس کے بغیر یہ کام چلے گا نہیں۔ اسے یہ دعوت کی محنت سے مقصود ہے کہ اپنے اخلاق کی بلندی اور ہر ایک کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا۔ ہر ایک کو کیسے دیکھنا؟ قدر کی نگاہ سے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کب کس سے کون سا کام لے رہے، اور ہر ایک کی نگاہ رکھنا کہ یہ میرے کام میں لگ جائیں۔ وہاں سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تاجر کسی ولیمہ میں بھی جاتا ہے نا، تو اگر اس کا بٹن کا کاروبار ہو، جوتوں کا کاروبار ہو، تو ولیمہ کی دعوت تو ون سائڈ رہ گئی، اور وہ لوگوں کے جوتوں پہ نظر، بٹن پہ نظر کہ یہ مال میری دکان میں۔ ہاں، ایسی نگاہ ہوتی ہے تاجر کی۔ تو فرماتے تھے کہ ہماری نگاہ بھی ایسی ہو کہ 24 گھنٹے ہم یہ دیکھیں کہ فلانا آدمی اگر لگ گیا اور ہماری مسجد اور جماعت کا ساتھی بن گیا تو پتہ نہیں یہ کتنا ہمارے کام کے لیے مفید ثابت ہو جائے گا۔ یہ نگاہ، کیونکہ سیاست میں لوگ مستغنی ہو جاتے ہیں، لیکن دعوت میں استغنا نہیں ہے کسی سے بھی۔ دعوت میں، کیونکہ نبی امت سے مستغنی نہیں ہوا، یعنی نبیوں کی سیرت میں کبھی نہیں مل جائے یہ بات دعوت کے اعتبار سے کہ نبی لوگوں سے مستغنی ہو گئے، کیونکہ وہ لوگوں پر ہی تو محنت کرنا ہے۔ اگر ان سے مستغنی ہو جائیں گی تو محنت کس پہ کریں گی؟ یعنی کہ اس کی حاجت نہیں، یعنی مستغنی کا مطلب ہے کہ حاجت کا ختم ہو جانا، یعنی اب ان کی حاجت نہیں رہی، فلانے کی حاجت نہیں ہے ہمارے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اب چلو نکلو، اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہم کو تو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ساری بات ان کی ہے، بڑوں کی، نظام الدین والوں کی، اور یہی وہ چلتا آ رہا ہے 4 سال سے 20 سال سے، جب سے بھی چل رہا ہے یہی چل رہا ہے، اور یہی بات چل رہی ہے۔ اس سے وہ اس کی کوشش کرے، لیکن اس کے ساتھ ایک کام یہ کرے کہ اپنے کام پہ انشراح پیدا کرے، اور اپنے طریقہ کار پر کیا پیدا کرے؟ انشراح۔ خود آدمی منشرح ہونا چاہیے، اس کو خود کو انشراح ہونا چاہیے اپنے کام پر۔ یعنی ایک آدمی دہی بیچ رہا ہے تو دہی اس کا اچھا ہے، اس کو خود کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ تو ایک آدمی خود کے دہی کو کھٹا سمجھے تو دہی بیچ پائے گا؟ کیونکہ اس کی بیچنے کے اندر وہ قوت ہوگی ہی نہیں، کیونکہ وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہا ہے بات۔ اپنی چیز پر اس کو خود کو اعتماد نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں بزرگوں کے اپنے کام پر خود کو، اپنے طریقہ کار پہ خود کو، اپنے بڑوں پہ خود کو اتنا اعتماد، اتنا انشراح ہو جائے کہ دوسری چیزیں نا امید ہو جائیں۔ دوسری چیزیں کیا ہو جائے؟ نا امید ہو جائے کہ نہیں بھائی ان کا تو ایک طریقہ کار ہے، ایک چیز ہے۔ تو اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے دوسروں کی کیا کرنا؟ سمجھائش کرنا۔ یہ ہمارے کام کا ہے، یہ نظام الدین سے بات کہی جائے کہ یہ اپنے کام کا ہے۔ تو یہ دعوت کی مقصود سے، یہ دعوت کی محنت سے مقصود یہ ہے کہ اتنی محنت ہو جائے کہ ہم خود منشرح ہو جائیں، ہم کو انشراح ہے۔ جس کو انشراح ہوگا اس کو استقامت بھی ہوگی، جو تذبذب میں ہوگا اس کو استقامت نہیں ہوگی، وہ پتہ نہیں کب چلا جائے۔ اس لیے سب سے پہلی بات، اللہ نے بہترین کام کیا، بہترین رہنمائی کی جا رہی ہے، بہترین پورے عالمی سطح پر۔ میں چند کارگزاری آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی چونکہ ہماری ایک سطح ہے، ہر آدمی کی ایک سطح ہوتی ہے، ہر آدمی ضروری نہیں کہ عالمی سطح پر وہ ساری نگاہ رکھے، ہر آدمی کا ایک سرکل ہوتا ہے جو عالمی سطح پہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ پورے عالم میں ایک نہج، ایک کام، ایک امیر، اطاعت کے ساتھ پورے عالم میں کام چل رہا ہے۔ کہاں چل رہا ہے؟ پورے عالم میں۔ ابھی جو حالات آئے، کتنے ملکوں کے لوگ تھے؟ مفتی صادق وہاں تھے 3 مہینے، 100 سے زائد ملکوں کے لوگ تھے، کتنے؟
اور ایسی قربانی کا حق انہوں نے ادا کی ہے شاید ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایسی قربانی انہوں نے دی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. 11 مہینے ہو گئے تھے ان کو. ان کا میسیج میرے پاس ابھی بھی ہے. انہوں نے بھیجا مجھے مفتی صادق نے کہ بھیا ان کو 11 مہینے ہو گئے ہیں, یہاں کپڑے بھی نہیں تھے ان کے پاس. کیا بھائی ایسی بات تھی؟ کپڑے بھی نہیں تھے خود کے. 11 مہینے سے ایک ہی ڈریس پہ چل رہے تھے. یہ قربانی انہوں نے ہمارے نسلوں پر احسان کر کے گئے. اس روئے زمین کو نرم کر کے گئے, ہم پر احسان کر کے گئے, ایسی قربانی دے کر گئے عالمی لوگوں نے. ہمارے ایک جوڑا آیا تھا میاں بیوی مسورات کی جماعت میں, بیچارے 2 آئے تھے 3 گئے, بچہ بھی ساتھ میں لے کے گئے اللہ کے راستے میں. ہمارے یہاں تو اگر ڈلیوری کا موقع ہو تو دکان بھی بند, ملکہ جانا بھی بند, بولے نہیں آج کا تھوڑا سا ہے نا. ایسی قربانی ابھی بھی یو پی اور بہار میں جیلوں میں ہے جماعتیں, ابھی بھی 8 مہینے ہو گئے. ایک ساتھی ہمارا گیا تھا ممرا سے, ساتھی بتا رہے تھے مجھے کہ وسیم جناب کم سے کم وہ 80 سے 90 کلو کا تھا, ہے نا, ایسی شکل سے دکھتا تھا. بولے آیا تو 50 سے 60 کے درمیان میں بھی نہیں رہا. 8 مہینے سے 6 مہینے سے 4.5 مہینے رہ کے آئے. ایسے بیریکیڈ میں رکھا گیا کہ یعنی ان کی وہ قربانیاں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ ہاں گھر والے 8 مہینے سے پتہ نہیں, ان کو بھی پتہ چلا کہ جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں. ان کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی, سوچنے کی بات ہے نا. ہمارے لیے تو 3 دن بھی مشکل ہے. ہمارے لیے کتنا مشکل ہے؟ 3 دن بھی مشکل ہے. یہ بڑا احسان عالمی سطح پر ایک قربانی دی جاتی ہے, پورے عالمی سطح پر. الحمدللہ ابھی 1 مہینہ پہلے افغانستان میں جوڑ ہوا. مفتی ریاست گئے تھے وہاں پر افغانستان میں, بہت بڑا جوڑ ہوا الحمدللہ, بہت بہترین رہا جوڑ. اس سے پہلے مولانا فاروق صاحب گئے تھے ہمارے یہاں سے, صومالیہ میں جوڑ ہوا 2 مہینے پہلے. یہ بھی حال بھی چل رہا ہے اور حال کے ساتھ کام بھی چل رہا ہے, تو 2 مہینے ابھی جوڑ ہوا صومالیہ. 1 مہینہ پہلے تنزانیہ, کینیا, یوگانڈا اس کا سفر ہوا. اور ابھی 21 جنوری کو غالباً سوڈان کا جوڑ ہے. پورے عالمی سطح سے کام. وہاں صاحب فرما رہے تھے کہ جو حال آیا ہے نا, یہ حال کہتے ہیں گزرنے والی چیز کو. حال کس کو کہتے ہیں؟ حال کے معنی کیا ہے؟ حال گزر جاتا ہے, حال تبدیل ہو جاتا ہے, حال رہتا تو نہیں. مولانا نے فرمایا کہ یہ موقع ہے, یہ حال نہیں, اس کو موقع سمجھو. میں اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ موقع سمجھتا ہوں کام کا. اور اس میں کام کی ایسی ترقی ہوئی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس میں کام ہوا, اس میں بعض لوگ تو گھروں میں قید ہو گئے, لیکن بعض لوگ کام کے لیے نکل گئے. صحابہ, سیرت صحابہ میں لکھا ہے کہ حال کے موقع پر صحابہ کام میں آگے بڑھ جاتے تھے. حال کے موقع پہ صحابہ کام میں بڑھ جاتے تھے, کام میں آگے, ان کے جذبات بڑھ جاتے تھے. حال میں صحابہ کے جذبات بڑھ جاتے تھے کام کے کرنے اور قربانی کے دینے کے اعتبار سے. اب اس کا اندازہ کرو کہ جب حال آیا تو ہمارا کیا حال ہوا. سیرت صحابہ یہ کہتی ہے کہ حال کے موقع پہ صحابہ کے جذبات کام کے بڑھ جاتے تھے. اور جب آدمی کسی کام پر ہو نا, کسی کام پر ہو, تو سیرت میں لکھا ہے کہ کوئی کسی کام پر ہو اور وہ اللہ سے وہ کام لے رہے ہیں اور وہ اپنے کام کی جگہ چھوڑ دے, وہ اپنے کام کو اور اپنے کام کی جگہ کو چھوڑ دے, تو باطل کے غالب آنے کا وہ سبب بنتا ہے اور باطل کا معاون بن جاتا ہے. اس کی مثال دی مولانا نے. غزوہ احد کے موقع پہ کیا ہوا؟ ایک کام دیا گیا تھا 40 کی جماعت کو, فلانے جگہ پر آپ نے کیا کرنا, کھڑے رہنا وہاں پر, چاہے کچھ بھی ہو جائے نیچے. انہوں نے اپنے کام کو اور کام کی جگہ کو چھوڑا تو باطل کے غالب آنے کا سبب بنے. جب ہم اپنے کام کو چھوڑیں گے تو بزرگوں باطل کی معاونت ہو جائیں گی اور باطل کا غلبہ ہو جائے گا. یہ میری بات مولانا صاحب نے کہی ہے, ملک کے پرانوں میں بات. اس لیے بزرگوں یہ جو موقع ہوتا ہے نا کام کے کرنے کا, یہ کام کے کرنے کا موقع ہے, چھوڑنے کا نہیں ہے. چھوڑنے کا موقع نہیں ہے, بلکہ کام میں مزید بڑھنے کا ہے, مزید ہمتوں کے ساتھ بڑھنے کا ہے. ابھی جو حالات گزرے ہیں, ابھی کام ایسا نظر آ رہا ہے
تو الحمدللہ ابھی کام تو بہت تیزی کے ساتھ ملک پرانوں میں کارگزاری ہو رہی تھی. ملک پرانے کا جوڑ ہوتا ہے ہر 3 مہینے میں، تو اس مرتبہ ہر اسٹیٹ سے 3 لوگوں کو بلائے تھے احتیاط کے طور پہ. تو مولانا نے کہا کہ بھائی اس مرتبہ 3 دن کی بھی کارگزاری سناؤ. آئی کی کارگزاری 3 دن والی بھی کارگزاری سناؤ. تو 2-3 اسٹیٹ بولے کہ حضرت ہم نہیں سنا پائیں گے. مولانا نے فرمایا کیوں نہیں سنا پائیں گے؟ کہا کہ حضرت اتنی جماعتیں گئی کہ ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکے. 3 دن کی اتنی جماعتیں گئی کہ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکے، کیونکہ وہ 10 کی جاتی تھی، پھر 5 کی ہو گئی احتیاط کے طور پہ، تو وہ ڈبل ہو گئی. ایسا ہو گیا. اس کو نعمت سمجھا لوگوں نے. یہ 6 مہینے کی جو درمیان میں رہا، 4 مہینے 3 مہینے، اس کو نعمت سمجھا. کتنے لوگوں کے وقت لگے، اس کو نعمت سمجھے، موقع سمجھے لوگوں نے کہ موقع ہے. اس کے لیے بزرگوں یہ جو حالات، اچھا مولانا یہ بھی فرما رہے تھے کہ حال کا تعلق جو ہے نا عمل سے ہے، اور میرے مومن کے عمل سے. یہ عالمی سطح پر مولانا نے ایک مثال دے کے عجیب طریقے سے سمجھائی. اگر کبھی حالات آ جائیں تو مسلمان کو نگاہ کرنا چاہیے اپنے عمل پر. کس پہ کرنا چاہیے؟ نہ فرمایا کہ حیوان میں اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. پھر مثال جیسے ایک جانور گزر رہا ہے، جانور جا رہا ہے، تو جانور جا رہا ہے، کسی نے اس کو ڈنڈا مار دیا، لکڑی مار دی، کسی نے مار دیا. کیا جانور کو آپ نے سوچتا ہوا پایا کبھی کہ فلانے آدمی نے آج ڈنڈا کیوں مارا مجھے؟ کبھی جانور سوچ سکتا ہے کہ فلانا جو حال آیا ہوا ہے، وہ ڈنڈا جو پڑا ہے وہ کیوں مارا فلانے نے مجھے، اور کیا وجہ بنی اس کی مجھے جو مارا، کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جانور سوچتا ہے یہ بات؟ فرمایا کہ اسی طریقے سے جب کوئی حال آئے، اور حال تو گزر جاتا ہے، جب حال آ کر گزر جائے اور اس کے اوپر آدمی کچھ سوچے ہی نہیں، تو کہا کہ وہ حیوان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ نہیں سوچا ہی نہیں. اتنا بڑا حال، پورا عالم قید ہو گیا اور سوچا ہی نہیں کچھ کہ کیوں آیا تھا. حالانکہ اس کا تعلق تو مومن کے عمل سے ہے. حالات کا تعلق کس سے ہے؟ حالات اعمال کا سایہ ہے. حالات کیا ہے؟ اعمال کا سایہ. جیسے اعمال ہوں گے ایسے حالات بنیں گے، اور جیسے اعمال انفرادی ہوں گے ایسے ہی انفرادی حالات بنیں گے، اور جیسے اجتماعی حالات بنیں گے، اعمال بنیں گے، ایسے اجتماعی طور سے عالمی سطح کے حالات بنیں گے. اور بزرگوں یہ کام کیا ہے؟ اپنے بھی اعمال بنائیں تاکہ اپنے بھی حالات درست ہو، اور اس کے ذریعے سے لوگوں پہ بھی محنت کی جائے تاکہ اجتماعی اعمال بنے اور اجتماعی حالات کا حل ہو. یہ محنت تو وہی ہے، یعنی اپنی ذات سے لے کر دوسروں کا. یہ بہت بڑی محنت ہے بزرگوں. صرف یعنی عجیب سی چیز ہے کہ ایک آدمی کو اللہ زندگی دے اور اس کے سامنے صرف اپنی زندگی اور اپنا گول اور اپنا مقصد رہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. ہمارے چند دوست ہیں بمبئی میں، گھروں کی تو قلت ہیں، تو انہوں نے اس مرتبہ 60 لاکھ روپے بینک کی طرف سے لیا. کتنے لیے؟ 60 لاکھ. اس کے بھرنا ہے ان کو 1.5 کروڑ. کتنے بھرنا ہے ان کو؟ اس کے وہ 33 سال کا 27 سال کا جو ڈیوریشن ای ایم آئی کا ہوتا ہے اس کا، تو اس کو بھرنا ہے کم سے کم 1 سے 1.5 کروڑ کے درمیان. میں نے دیکھا ان کی زندگی کو کہ ان کا کھانے پہ بھی کنٹرول ہے، اخراجات میں بھی کنٹرول ہے، کہیں آنے جانے پر بھی کنٹرول ہے، یعنی ہر چیز پر کنٹرول ہے. یعنی میں نے نہیں دیکھا کبھی ان کو کہ وہ اگر شیئرنگ ٹیکسی اگر نہ ملے تو کبھی پرائیویٹ ٹیکسی سے آئے ہو. 35 روپے ہی لگتے ہیں. اتنی زندگی بھی کنٹرول. صرف کس لیے معلوم؟ وہ جو چل رہا ہے نا، ایک زندگی کا مقصد تھا کہ میں کیا کر لوں، گھر خرید لوں. گھر خرید لیا اور 33 سال کی زندگی دے دی اپنی، کہ اب اگر کوئی ایسا موقع حالات کے اعتبار سے زندگی میں آ جائے، اونچ نیچ کا، بیماری کا، اس کو بھی برداشت کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہی. ایک مقصد تھا اس کو حاصل کر لیا، اب اس کا پابند ہو گیا. ایک مسلمان کی زندگی اس میں چلی گئی. ایسے ایک کی نہیں، کئی فیصد ایسے ہیں جن کی زندگیوں کا گول ہے اور اس گول کے اوپر لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں زندگی کا مقصد، کچھ بھی. بس یہ چیز مجھے حاصل کرنا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی لگی. کیا مسلمان صرف اسی لیے پیدا ہوا تھا؟ ارے بزرگوں،
عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس میں لکھتے ہیں، جو امام التفسیر ہے، اور سب سے پہلی تفسیر انہوں نے لکھی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے فرمایا تفسیر ابن عباس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس لیے ہے کہ یہ دعوت کا کام کرے۔ ان کے نکالنے کا مقصد عبداللہ ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے، اور ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے، اس کو پورا کرنا ہے، چاہے پھر اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، زندگی کی 33 سال کا شیڈول بنانا پڑے اس کے، لیکن کرنا تو اس کو اچیو ہے، اس کو حاصل کرنا ہی ہے، اور اس کے لیے پوری زندگی وقف۔ اس کے لیے بزرگوں ہمارا بھی ایک مقصد ہو، اوروں کی طرح ہماری زندگی نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے سے جتنا ہو سکے۔ میں نے پہلے کہا نا کہ وہ دل بڑے مبارک ہے جن کے اندر اوروں کی خیر خواہی بھی ہو۔ نبیوں کا دل اوروں کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہوتا تھا، انتقام کے ساتھ نہیں، انتقام کے ساتھ نہیں، کیونکہ منتقم جو انتقام لینے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ دیکھو ایک بات کہتا ہوں، جو انتقام لینے والا ہوتا ہے نا، اگرچہ انتقام کے لینے کا جذبہ اس کا ہاتھوں سے ہو تب بھی اللہ کی مدد نہیں، یہاں تک کہ انتقام کے لینے اور جواب کے دینے والے کا جذبہ زبانی ہو، کیا ہو؟ صرف زبانی ہو، تب بھی اللہ کی مدد سے محروم رہے گا۔ پھر مولانا نے مثال دی حضرت ابو بکر کی کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی بحث کر رہا تھا اور بہت برا بھلا کہہ رہا تھا۔ انہوں نے بہت دیر تک سنا، اب جب برداشت کے باہر ہوئی تو انہوں نے بھی ایک دو جملے اس کے جواب میں مناظرے میں کہہ ڈالے۔ جیسی انہوں نے ایک دو جملے کے پہلے اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے جب وہ یہودی بدتمیزی کر رہا تھا، اللہ کے نبی کھڑے اور مسکرا رہے، لیکن جہاں پر حضرت ابوبکر نے جواب کے دینے کا ارادہ کیا، وہیں پر جیسے انہوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے۔ تو انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی گئے تو یہ بھی چلے گئے اللہ کے نبی کے پیچھے، اور کہا کہ آپ آ گئے اور پہلے وہ کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور کہا کہ شیطان اور میں ایک جگہ کیسے جمع رہوں؟ جب میں نے دیکھا کہ وہ جب تم کو ستا رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا اور غلط باتیں کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ تمہاری طرف سے اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے تھے جو اس کی باتوں کا جواب دے رہے تھے، لیکن جب تم نے خود نے اس کی بات کے جواب دینے کا ٹھانا اور شروعات کی تو پھر وہ فرشتوں کی مدد ہٹ گئی۔ تو وہاں ساسا فرما رہے تھے کہ بتاؤ کہ آدمی انتقام کے جذبے میں فرشتوں کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، انتقام کے جذبے میں، کیونکہ جس کے دل میں انتقام ہوگا اس دل میں امت کی ہدایت کی کوئی طلب ہی نہیں رہے، کیونکہ ہدایت اور انتقام دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے بزرگوں بہت وسعت کے ساتھ، کیسے؟ بہت وسعت کے ساتھ، اور اس میں تو وہ بنتا ہے آدمی کی جس کا اندازہ نہیں، بہت بنتا ہے آدمی اس میں، بہت ایسی استعداد بنتی ہے اور ایسا تعلق مع اللہ ہوتا ہے کہ بس وہ اور اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہت برداشت کر کے، کیسے کر کے؟ سب کچھ برداشت کر کے، تبھی تو اخلاق کی بلندی پہ پہنچتا ہے آدمی، ایسے تھوڑی پہنچتا ہے۔ لیکن بس ایک ہی بات کہ اپنے کام پہ نشرہ لے کر اور اپنے آپ کو یکسو بنا کر اور بغیر انتقام کے جذبے کے جو کام کرے گا، پھر اللہ کا کام کے لینے کا اللہ تعالیٰ اسی سے فیصلہ کرتے ہیں جو امت سے انتقام لینے کی نہیں سوچتا۔ جہاں انتقام آئے گا اللہ اس سے کام بھی نہیں لے گی، اور پھر اس کے اوپر ہدایت، اس کے ہاتھوں، وہ کام میں ہے لیکن اس کے ہاتھوں پہ ہدایت کا کام نہیں ہوگا، تعمیری کام نہیں ہوگا، تقریبی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنے کی بہت ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو قربانی۔ اچھا اخلاق کتنے بنتے ہیں؟ جتنی قربانی دیتا ہے، جتنی قربانی میں رہے گا، جتنا پسے گا، اپنے آپ کو بڑھائے گا، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو۔ ایک دن پچھلے ہفتے ہماری جماعت آئی تو میں واپسی کی بات کر رہا تھا ان سے 3 دن کی، تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ پوری امت کے لیے ایک وسعت رکھو، پوری امت کے لیے کیا رکھو؟ دلوں میں ایک وسعت۔ مولانا احمد لاڈ صاحب ہمیشہ ایک بات فرماتے تھے کہ دائی کے دل کی وسعت اتنی ہو کہ اس میں سمندر سما جائے، دائی کی دل کی وسعت اتنی ہو کہ اس میں کیا سما جائے؟ سمندر سما جائے، اتنی وسعت ہونا چاہیے دائی کی دل۔ تو میں یہی بات ان سے کر رہا تھا کہ بھئی اپنے دلوں کو وسیع بھی رکھیں اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اور پھر میں نے کہتے ایک بات کہی تھی ان کو کہ جو امت کے لیے دعا کرے گا ہر فرد کی طرف سے اس کو ایک نیکی ملے گی، اس میں بیٹھا جیسے امت کی مغفرت کی دعا کرے تو ہر فرد کی طرف سے
ایک نیکی. کتنے افراد ہیں عالم میں؟ تو ایک فرد کی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، وہ دعا ہے نا، امت کی مغفرت ہے. تو ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے روک دیا. وہ بات تو ہو گئی تھی، پھر مجھے روک کر بات کیا کہے، حضرت یہ جو بات آپ نے کہی نا وہ مجھے کہیں ملی نہیں، اور آپ نے کیسے کہہ دی کہ پوری امت کے لیے دعا کریں گے تو ہر آدمی کی طرف سے ایک نیکی ملے گی. اور 2-4 دن گئے، میں نے کہا کہ حضرت وہ غلطی ہو گئی ہوگی شاید مجھ سے، آپ تھوڑا تصدیق کر دو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس کی تحقیق باقی ہے. اللہ کی طرف سے ایسی غیبی مدد آئی کہ 3-4 دن کے بعد ایک عالم صاحب کا کالم آیا، انہوں نے قرآن کے حوالے سے امت کے لیے مغفرت کرنے والوں کے لیے، مغفرت مانگنے والوں کے لیے ہر فرد کی طرف سے ایک نیکی کا قرآن سے ثابت کر کے، مجھے معلوم بھی نہیں، اور انہوں نے ان کو بتا دیا جو وائرل ہو. پھر انہوں نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ حضرت وہ جو آپ کہہ رہے تھے. میں نے کہا بھائی مجھے تو سند نہیں معلوم تھی لیکن بات تو تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا حضور کو اتنی وسعت اور پورے عالمی سطح کے لیے ہر فرد کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. کیا کر سکتے ہیں؟ صرف دعا کر سکتے ہیں. اپنی محنت پر انشراح کے ساتھ عالمی سطح کے لیے دعا کریں. اپنے آپ کو کام کا پابند بنائیں. کیا کریں؟ کام کا پابند. 3 دن کا مسجد وار جماعت کا، 24 گھنٹے کا دن دیا اللہ نے، مساجد کا. اب آخری بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں. مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بات یہ دیکھو کہ ہم فضائل گشت میں کیا کہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ جس بستی میں گشت ہوتا ہے، جس بستی میں کیا ہوتا ہے؟ گشت ہوتا ہے. جس مسجد میں مسجد کی آبادی کا عمل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کے بھیجنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اس مسجد کی آبادی اور اس محلے کے گشت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو کیا کر دیتے ہیں؟ مؤخر کر دیتے ہیں. ایسی تو کہتے ہیں نا. اور یہی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گشت کی وجہ سے اور مسجد کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کا جو ارادہ ہوتا ہے اس کو ملتوی کر دیتے ہیں. تو مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جب عام حالات میں یہ فضیلت ہے، جب عام حالات میں یہ فضیلت ہے کہ مسجد کی آبادی اور بستی کی محنت پر اور گشتوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ارادہ، عذاب مؤخر ہو جاتا ہے، تو جب کہ عذاب خود آیا ہوا ہے تو اس زمانے میں کام کو چھوڑ دینا کتنے بڑے عذاب کو بلانے کا سبب ہوگا. یہ عذاب آیا ہوا تھا نا، تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں کام کو چھوڑنا اس کا علاج سمجھا گیا. تو وہاں فرما رہے تھے کہ جس زمانے میں جب عذاب آیا ہوا ہے اور وہ عذاب کے زمانے میں عذاب کو ہٹانے کے اسباب اگر آدمی ختم کر دے تو مزید اللہ کے غصے کو دعوت دے. اس سے بزرگوں اللہ سے مانگی اور اپنی قربانی میں آگے بڑھے، اپنے آپ کو مسجد اور جماعت کا پابند بنائے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور قربانی میں آگے بڑھے. قربانی کے لیے کیا ہے اپنے پاس؟ قربانی کے لیے ابھی نظام الدین سے تو زندگیاں